جگر مراد آبادی اردو زبان کے ایک اہم شاعر تھے۔ آپ کی زبان سادہ اور انداز بیان میں ایک نیا پن ہے۔ آپ کی شاعری کا ایک خاص رنگ ہے۔ کلام نہایت پاکیزہ، شائستہ اور پرلطف ہے۔ غزل: جب تک انسان پاک طینیت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ پاک طینیت یعنی نیک سیرت۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی نیک سیرت ہی اسے معاشرے میں صاحب فہم ثابت کر سکتی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے کردار اور اپنی سیرت کو اس قدر قابل قدر اور معتبر کر لے کہ لوگ اس کی نیک سیرت سے مستفید ہو سکیں اور اس کے علم و ہنر سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر انسان کے پاس علم بھی ہے اور وہ صاحب حکمت بھی ہے، مگر اس کی سیرت اس طرح نہیں کہ اہل معاشرہ کے ہاں وہ معتبر ہو سکے، تو اس کا صاحب فہم و فراست ہونا بیکار ہے۔ وہ محبت، وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ عداوت دشمنی یا مخالفت، صداقت سچائی۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی میں اب سچائی ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ بھی حقیقی نہیں، اور نہ ہی عداوت میں سچائی موجود ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اہل زمانہ نے حقائق سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب کوئی کسی سے سچے دل سے نہیں ملتا۔ خلوص اور محبت کی جگہ ظاہرداری اور بناوٹ نے لے لی ہے۔ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ سینہ آہن، لوہے کا سینہ یعنی سنگ دل، گداز پگھلنے والا، جوش، ولولہ، جذبہ۔ شاعر اس شعر میں قبول ایمان کا پس منظر پیش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت سن کر حضرت عمر سخت دل سے نرم دل ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر اب اس دور میں انسانی دلوں میں محبت اور وہ جذبہ باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے انتہائی سنگ دل انسان بھی نرم دل ہو جاتا تھا۔ دور حاضر کا انسان بہت سخت دل ہو گیا ہے، وہ کسی کا ہمدرد اور خیرخواہ نہیں رہا۔ موجودہ زمانے نے انسانوں میں محبت اور بھائی چارے کو ختم کر دیا ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ آدمیت، انسانیت، عقل و شعور۔ شاعر اس شعر میں انسانیت کے وقار کی بات کر رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں انسان نے سب کچھ تو حاصل کر لیا، مگر صرف انسانیت ہی وہ واحد خصوصیت ہے جو کہ اب باقی نہیں رہی۔ انسان اپنی محنت و فہم کی بدولت ترقی کی نہج پر پہنچ گیا، مگر ان سب درجات کے حصول کے بعد انسان میں انسانیت ختم ہو گئی۔ صرف نکالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں۔ نکالی، دوسروں کی نقل کرنا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں ہم نے اہل مغرب کی ثقافت میں خود کو اس قدر ڈھال لیا ہے کہ اب ہمارے اندر ایشیائی خصوصیات جو کہ ہماری پہچان ہوا کرتی تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہی حال ہمارے شاعر حضرات کا بھی ہے۔ موجودہ زمانے میں ہمارے ہاں دوسروں کی نقل کا رواج بہت عام ہو گیا ہے۔ ہم اپنی ثقافت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا شاعر طبقہ بھی اس نقالی سے محفوظ نہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم اپنی حقیقت کو خود ختم کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔